بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تیمور لنگ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جب کسی شہر کو فتح کرتا تو وہاں کے علماء کو اپنے دربار میں بلا کر کچھ خاص قسم کے سوالات کرتا اور ان کے جوابات کو بہانہ بنا کر انہیں قتل کر دیتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے حلب کو فتح کیا تو شہر میں قتل عام کرایا اور ہزاروں مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ پھر علماء شہر کو قلعہ میں بلا کر اپنے سامنے بٹھایا اور اپنے درباری مولوی عبدالجبار بن نعمان الدین حنفی سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ان علماء سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے ایک ایسا مسئلہ پوچھوں گا جو میں نے سمرقند، بخارا اور ہرات وغیرہ کے علماء سے بھی دریافت کیا، مگر ان لوگوں نے اس کا شافی جواب نہیں دیا، لہٰذا ان علماء کی طرح یہ لوگ بھی میرے سوال کا گول مول جواب نہ دیں، بلکہ صاف صاف وضاحت کے ساتھ جواب دیں، اور ان علماء میں جو سب سے زیادہ صاحب علم ہو وہی جواب دے۔ چنانچہ درباری عالم عبدالجبار نے کہا کہ ہمارے سلطان آپ لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کل کی جنگ میں ہمارے اور تمہارے آدمی بہت بڑی تعداد میں قتل ہوئے، تو آپ لوگ یہ بتائیں کہ ہماری فوج کے مقتولین شہید ہوئے یا تمہاری فوج کے؟ یہ سوال سن کر تمام علماء گھبرا گئے، مگر علامہ ابن شہنا جواب دینے کے لیے کھڑے ہو گیا اور فرمایا کہ مجھے اس وقت ایک حدیث یاد آ گئی ہے۔ ایک اعرابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص مال غنیمت کے لالچ میں جنگ کرتا ہے اور ایک شخص شہرت اور ناموری کے لیے قتال کرتا ہے، تو ان میں سے شہید کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں علی کلمت اللہ کے لیے جنگ کی وہی شہید ہے، لہٰذا اے بادشاہ ہماری فوج کے مقتولین ہوں یا آپ کی فوج کے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں کلمہ حق کی بلندی کی نیت سے جنگ کی ہوگی وہ شہید ہو گئے، اور جو مال غنیمت یا ناموری کے لیے لڑتے ہوئے مارے گئے ہوں گے وہ شہید نہیں ہوں گے۔ علامہ ابن شہنا کا یہ مستند اور لا حاصل جواب سن کر تیمور حیران رہ گیا اور بے اختیار تیمور کی زبان سے نکلا، خوب خوب، بہت اچھے۔ درباری عالم عبدالجبار نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ خلیفہ بغداد ہارون الرشید نے ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میری تمنا ہے کہ میں حجاج بن یوسف ثقفی کا تعمیر کیا ہوا کعبہ شریف منہدم کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے ہوئے کعبہ کے مطابق تعمیر کرا دوں، جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش فرمائی تھی۔ یہ سن کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جرأت و جلال کے ساتھ فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں آپ کو قسم دلاتا ہوں کہ خبردار، آپ ہرگز کعبہ معظمہ کو بادشاہوں کا کھلونا نہ بنائیں۔ اگر یہ دستور نکل پڑا تو ہر آنے والا بادشاہ کعبہ کو توڑتا اور بناتا رہے گا، اس طرح کعبہ معظمہ کی حیت و عظمت لوگوں کے دلوں سے جاتی رہے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر ہارون الرشید کا حوصلہ پست ہو گیا اور اس نے تعمیر کعبہ کا خیال دل سے نکال لیا، اور اس کے بعد سے آج تک کسی بادشاہ کی یہ ہمت و جرأت نہیں ہوئی کہ کعبہ مقدسہ کو منہدم کر کے اس کی تعمیر کرواتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ حق کہنے کی جرأت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلائے، آمین ثم آمین۔